ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، آرمی آفیسر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، سائنٹسٹ بن رہا ہے یا عالم بن رہا ہے، لیکن اس کے روز مرہ کے معاملات میں ہم دیکھیں بچوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، موبائل فون پکڑ رہا ہے تو تیز آواز میں گانے سن رہا ہے یا تیز آواز میں نعتیں سن رہا ہے یا تیز آواز میں تلاوت سن رہا ہے، اس کے ساتھ برابر میں بیٹھا ہوا شخص پریشان ہو رہا ہے، اس کا ذہنی سکون خراب ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے تو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے، بیٹھیں شلوار کے ساتھ تو ناڑا ناڑا لٹک رہا ہے، عورت شلوار کے ساتھ بیٹھی ہے تو اس کی جو ہے نا وہ اپنی پٹھی شرم کا ٹائپ کی جگہ اٹھا کے بیٹھی ہے، عورت بیٹھی ہے تو وہ جی پائنچا اس کا آدھی آدھی پنڈلیوں تک جا رہا ہے، قمیض پہنی ہوئی عورت نے تو کانچ اونچے اونچے ہیں کہ وہ ہاتھ اپنا اونچا کرتی ہے تو پوری پیٹھ اس کی جو ہے نا سائڈ کی ننگی نظر آ رہی ہے، سینے چھاتیوں پہ دوپٹے نہیں ہوتے، اگر دوپٹہ لیں گی تو ایک کنارے سے چل رہا ہے، یہ کون ہے سب؟ لڑکیاں یا لڑکے جو اسکول کالج یونیورسٹیوں تک جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور روزانہ کتابیں پڑھ رہا ہے اور ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے فزکس سائنس کیمسٹری بایولوجی کے علاوہ اسلام بھی تو پڑھا ہوگا، اسلامیات بھی تو پڑھیے، سوشل سائنس بھی تو پڑھیے، مینرز بھی تو پڑھے ہیں، ایتھکس بھی تو پڑھے ہیں، تو وہ سب کدھر ہے؟ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ مجموعی طور پر معاشرے میں لوگ، معاشرے میں نہیں دنیا میں، ہم دنیا کی بات کرتے ہیں، میں گلوبل لیول پہ کام کرتا ہوں اللہ کے فضل سے تو گلوبل بات کروں گا، مجموعی طور پر دنیا کے لوگ کتابوں میں جو چیزیں پڑھ رہے ہیں عملی طور پہ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور یہ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، ان کے کپڑے بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین پہ عمل نہیں کر رہے، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئرز بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کے روز مرہ کے گھروں کے اندر رہنے کے طریقے بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین پہ عمل نہیں کر رہے، ان کی لائف اسٹائل اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں یا منافق ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی ڈگری سائنس کی ہے، میڈیکل کی ہے، آرمی کی ہے یا پولیس کی ہے، یا اس کا عہدہ کسی آرمی آفیسر کا ہے یا کسی حکمران کا ہے، پریزیڈنٹ کا ہے یا پرائم منسٹر کا، یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا اللہ کی نظر میں، اس کی نظر میں تو انسان کی نیت اور اس کا عمل میٹر کرتا ہے، یہ نیت کیا تھی اور عمل کیا کیا؟ ایک شخص کے دل میں نیت ہو کسی کو قتل کرنے کی تو اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا، اب وہ سارے عمل جو کر رہا ہے وہ کسی کو قتل کرنے کی نیت سے کر رہا ہے نا، تو یہ دیکھ رہا ہے اللہ کہ اس کی نیت کیا تھی جب یہ سب کچھ کر رہا تھا پلاننگ، لوگوں کے سامنے وہ نیک بنا پھر رہا ہوگا لیکن دل میں اس کی پلاننگ کچھ اور تھی، تو اس کا فیصلہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا نا، نیت کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوا جاتا ہے، کسی کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، عمل نہیں ہو رہے ہوتے اس سے، معاشرے میں اتنے گندے لوگ پھیل گئے ہیں وہ اس کو کرنے ہی نہیں دیتے، اس کی نیت ہے ٹھیک ہے لیکن لوگ عمل نہیں کرنے دے رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں، بلاک کر رہے ہیں، سسپینڈ کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، قید میں ڈال رہے ہیں، اس کو ٹارچر کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کو تنقید کر رہے ہیں، اس کو تذلیل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تو یہ دیکھے گا اس بندے کی نیت کیا ہے، عمل ہو رہا ہی نہیں ہو رہا وہ تو اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں جو اس کے خلاف ہیں، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ نیت پر عمل کا دار و مدار ہے، رزلٹ پہ نہیں، اللہ کو رزلٹ سے غرض نہیں ہے کسی کے، تو اوور آل جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو دیکھا جا رہا ہے، کوئی شخص کیا کوشش کر رہا ہے، صبح اٹھتے ہیں نہ بستر صحیح سے تمیز رکھنے کی، نہ کپڑوں کی کوئی تمیز، نہ کھانے پینے کے بعد سامان کو کوڑے میں ڈالنے کی کوئی تمیز، نہ ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز، نہ ماں باپ کو بچوں سے بات کرنے کی تمیز، اور ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں پڑھو، اسکول جاؤ بڑے آدمی بنو گے، اسکول جاؤ اچھی نوکری ملے گی، اسکول جاؤ اچھی نوکری ملے گی تو پھر تم شادی کرو، شادی کس لیے کرنی ہے؟ اس نے پھر اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، پھر وہ بھی اپنے بچوں کو یہی راہ الاپتا رہے گا، شادی بیٹا پڑھ لو اسکول جاؤ، پھر اس کے بچے اپنے بچے کو کہیں گے بیٹا اسکول جاؤ، یہ لوپ پاگلوں کی طرح چل رہا ہے، بس ایک لوپ، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو طریقہ ہی نہیں تھا کبھی بھی تعلیم حاصل کرنے کا، نہ یہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا پریکٹیکل لائف میں، پریکٹیکل طور پر دنیا کے اکثر لوگ تباہ ہو چکے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو سسٹم تعلیم کے نام پہ چل رہا ہے یہ سسٹم درست نہیں ہے، یہ ایسا سسٹم ہے جو فیکٹری کی طرح ہے جس میں جو آتا ہے اس کو رگڑ رگڑ کے اپنے نوکری کے قابل بنانے کے لیے، نوکر بنانے کے لیے، اس کا مائنڈ سیٹ نوکروں والا بنانے کے لیے، آرڈر فالو کرنے کے حساب سے بنا کے نکالا جاتا ہے، اور گھروں کے اندر بھی ایسے ہی چلتا ہے، ماں باپ خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں وہ صرف آرڈر جاری کرنا جانتے ہیں،
ان کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتے، ان سے سوال نہیں کر سکتے، ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، ان کے غلط پہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی بچہ قرآن کو اسٹڈی کرے گا اور دیکھے گا کہ اللہ اسے کیا آرڈر دے رہا ہے اور برائی کے بارے میں اللہ کیا بتا رہا ہے، جب وہ اس چیز کو فالو کرے گا تو اس کے گھر والے اس کے خلاف آ کے کہیں گے تو ہمیں سکھائے گا، تو کل کا بچہ ہمیں سکھانے چلا ہے دین کیا ہوتا ہے۔ ہمارے 50 سال گزر گئے ہیں، 50 سال سے ہم نے 6 حج کیے ہیں، 10 عمرے کیے ہیں، اس کو یہ گنوانا شروع کر دیتے ہیں جیسے اس کے باپ پہ احسان کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں خود برباد کرتے ہیں۔ اچھا بڑوں کا حال کیا ہے؟ یہ بڑے جو اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں ان کی باتیں یہ چل رہی ہیں ساری، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، گیدرنگس ہوتی ہیں ہفتے وار، ویکلی یا مہینے میں، مہمان کے صورت میں کسی کے یہاں جاتے ہیں تو گھروں میں کیا چلتا ہے؟ آج یہ السلام علیکم کیسے ہیں، ہی ہاں تھوڑا بہت چلے گا، اس کے بعد ڈیفینیٹلی مطلب اکثر کیسز میں یہی ہوتا ہے، کسی تیسرے کی بات شروع ہو جاتے ہیں جو اس محفل میں نہیں ہوتا، اور وہ ایسا ہے، تجھے پتہ اس نے یہ کیا، تجھے پتہ وہ ایسی ہے وہ ویسی، یہ چلتا ہے۔ اور اس دوران میں یہ بڑے بیٹھ کے باتیں مارتے ہیں، بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں، اگر بچے شامل نہ ہو تو بچے کہیں کونوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بچے شور مت کرو، خود زور زور سے غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں، چغلیاں چل رہی ہوتی ہیں، حرام کاریاں چل رہی ہوتی ہیں، الزامات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے اگر کچھ بولیں گے بچوں کو کہ شور نہ کرو، خود شور کرتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں شور نہ کرو۔ اچھا نوجوان لڑکے لڑکیاں آج کل کیا کرتے ہیں؟ ان کا معمول گھروں میں کیا چل رہا ہے؟ موبائل فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس پہ ٹک ٹاک پہ گانے چل رہے ہیں، ننگے ناچ چل رہے ہیں، کچھ بھی چل رہا ہے، آواز تیز کو دی ہوئی ہے، نیوز سن رہے ہیں، گانے سے زیادہ تر تو گانے ہی سنتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں، تیز آواز چل رہی ہے، برابر میں بچہ پریشان ہو رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا فون کال اپنی سہیلیوں سے دوستوں سے شروع ہو جائیں گے تو توڑ 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 زور زور سے بات کرنا، برابر والا پریشان، گھر والا پریشان، دن میں بھی حال یہی، دوپہر میں بھی کریں گے، شام بھی کریں گے، اور راتوں کو شروع ہو جاتے ہیں 12 1 2 2 بجے بھی شروع ہو جاتے ہیں، گھر والے سو رہے ہیں بچے جاگ رہے ہیں موبائل فون پکڑے ہوئے۔ اچھا موبائل فون دیا کس نے؟ ان کو ان کے ماں باپ نے دیا ہے، ان کے گھر والوں نے دیا ہے، کس لیے دیا ہے مجھے نہیں پتہ، کس لیے دیا ہے، صرف ٹائم برباد کرنے کے لیے دیا ہے۔ میں نے خود اپنی پرسنل لائف میں موبائل فون تو استعمال ہی نہیں کیا تھا اتنے عرصے تک، جب تک میں نے کمایا، کھلایا پلایا، جو کچھ بھی کیا، موبائل فون تو کب جا کے استعمال کیا، وہ بھی جب ضرورت پڑی جا کر اسمارٹ فون لیا، ورنہ میں تو ٹچ موبائل یوز کرتا تھا کئی سال تک، میں تو اب بھی ٹچ موبائل پہ جانے کا شوقین ہوں، مجھے ضرورت نہیں اسمارٹ فون کی اس حوالے سے کہ اپنی پرسنل ضرورت کے لیے استعمال کروں، لیکن اب دین کے کام کرنے کے لیے یا بزنس کے کچھ کام کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور اللہ کے دین کے لیے تو میں چاہے پوری دنیا کی ٹیکنالوجی استعمال کر لوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو یوز کروں گا۔ انہی چیزوں کے ذریعے تو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، پھر پبلش کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، تاکہ دل و دماغ کھلیں، اس انسان کے جو عقل کو استعمال کر سکتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ وہ جاہلوں کے ساتھ سسٹم کا حصہ نہیں بنے گا، وہ ان جاہلوں کی طرح بیوقوف نہیں بنے گا۔ لیکن مسئلہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، یہ مسئلہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریشرائز کر کے زبردستی اسکول پھینکا جاتا ہے، بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا پھر بھی بھیجا جاتا ہے، اگر شوہر نہیں مانتا تو بیوی شوہر سے لڑتی ہے، گالیاں دیتی ہے، اگر بیوی پڑھی لکھی ہو اور امیر زادی ہو تو غریب شوہر کو اور سنائے گی کہ تیری طرح جاہل نہیں بناؤں گی، اس بچے کو بھیجوں گی، لڑائی جھگڑا ہوگا، طلاق پہ بات جا سکتی ہے، گزارے کرتے ہیں۔ اگر شوہر پڑھا لکھا اور بیوی جاہل ہے، شوہر کہتا ہے میں اسکول بھیجوں گا، بیوی کہتی نہیں اس کو مدرسے بھیجنا ہے، عالم بناؤں گی، یا کچھ فرض کر دیں کہ بیوی جو ہے عورت وہ تھوڑا دین دار والے سوچ کی ہے، پردے دار، شوہر کہے گا نہیں اسکول بھیجوں گا، میں اپنے بچوں کو بڑا آدمی بناؤں گا، وہ کہتی ہے نہیں جی ایسا، تو بیلنس نہیں بن رہا ان لوگوں کا، لڑائی جھگڑے۔ ہاں جہاں پہ وہ جو مل بانٹ کے اسکول بھیج رہے ہیں، کالج بھیج رہے ہیں، یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، بھیج وہ بھی رہے ہیں، بچے ان کے بھی بن رہے ہیں، نکلنے کے بعد یہ جو مطلب روزانہ کے اسکولوں کی تعداد نکالی جائے، صرف ایک کنٹری کے اسکولوں کی تعداد لی جائے تو ہر سال اسکولوں سے ایک ساتھ میٹرک سے کتنے بچے نکلتے ہیں؟ لاکھوں میں، ہزاروں لاکھوں میں تو ہوں گے۔ میٹرک، انٹر اور یونیورسٹی لے لو، لاکھوں نوجوان جب ہر سال نکل رہا ہے تو یہ لاکھوں جابیں ہیں بھی، کتنی جاب ہے؟ لاکھوں جاب ہیں کیا؟ کسی بھی جاب کے پورٹل کو کھول لو، لاکھوں جاب تو نہیں ہوں گی وہاں پر، تو کیا ہر سال لاکھوں بزنس کھل رہے ہیں؟ اچھا اب دنیا کے اندر ایک اور سسٹم شروع ہو گیا، ایک اور چیز چل رہی ہے، اگر پڑھ لیا ہے اسکول کالج یونیورسٹی پڑھ لیا، ہاتھ میں پیپر ہے، ڈگری، ہاں جی کیا ہے، بیچلر ماسٹر پی ایچ ڈی، اب وہ تلاش میں نوکری کی، اسکول کی نوکری مل رہی ہے، 10,000 تنخواہ، 15,000 تنخواہ، اس کا گزارا ہی نہیں ہوگا، بجلی کا بل آ رہا ہے 10,000 20,000، ایک بات کر رہا ہوں جس کے الگ سلوشنز ہیں، جو میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں ان باتوں پہ پہلے بھی، لیکن اب وہ سوچ رہا ہے میں کماؤں کیسے، میرے پاس کتنے لوگ آئے کاؤنسلنگ کے لیے، کوچنگ کے لیے، کیا کریں؟ اب اگر وہ بزنس کی طرف جا رہا ہے
بزنس کے لیے اس کے بعد انویسٹمنٹ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، 10 قسم کے الگ مسئلے. آن لائن کما لیں گے، ہاں جی بالکل آن لائن کما سکتے ہو، ایک انٹرنیٹ ہی تو چاہیے خالی، یا صرف انٹرنیٹ چاہیے، کر لو، بنا لو اکاؤنٹ ویب سائٹ پر، چلو فری لانسنگ ویب سائٹ اور شروع ہو جاؤ پروجیکٹ پہ کام کرنا. اسکل ہونی چاہیے. بنا لو کسی ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ اور اپنی نالج کو کنورٹ کر کے سیل کرنا شروع کر دو. آن لائن کورس بنانے تو ہوتے ہیں، ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے، اپنے اپنے ایکسپیرینس کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، ٹرانسفر یور نالج. ہیں بہت سارے طریقے. بنا لو فیس بک کی مارکیٹ پلیس پہ پروڈکٹ کی تصویر لگا دو اور شروع کر دو سیل کرنا. ای بے پہ بنا لو، امیزون پہ بنا لو. لیکن آپ یہ سب کچھ کرو گے تو کس پرپس پہ کر رہے ہو؟ اور دوسرا، اگر وہ یہ نہیں کر پاتا، تھوڑا اس کے پاس اتنی ٹیکنیکل نالج نہیں ہے، رکشا چلاتا ہے، کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے جس پر الگ قسم کی پابندیاں چل رہی ہیں دنیا میں، پرائیویٹائزیشن کرنے کے چکر میں، اپنے اپنے سسٹم کو نافذ کرنے کے چکر میں ایک نیچے کے طبقے کو پیس دیا جا رہا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، اور ہر چیز کو روکنے کے لیے اور اپنے اب ایک قانون بنا دیے گئے، اپنے خود ساختہ چیزوں کو، اصولوں کو لگا کے نام دیا گیا یہ قانون ہے، جبکہ قانون تو اللہ کا ہونا چاہیے تھا. پر اپنے قانون نافذ کیے جاتے ہیں اور نیچے کمزور لوگوں کو دبایا جاتا ہے. یہ دنیا میں چل رہا ہے. اور جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ ان کو مار دیتا ہے. تو ان پڑھنے والوں کی سالوں کی محنت ٹائم ٹائم فش، کیونکہ انہوں نے تو یہ پڑھا نا اسکول کالج یونیورسٹی، جو جاب کرنی نوکری کرنی. جب میزائل اوپر سے آ کے گرتا ہے تو نہ نوکری بچاتی ہے، نہ چھوکری بچاتی ہے، نہ بزنس بچاتا ہے، بلکہ سب تباہ ہو جاتا ہے. اسپتال بھی تباہ، گھر بھی تباہ، ماں باپ بھی تباہ، بیوی بچے بھی تباہ. پھر وہ پی ایچ ڈی ویچ ڈی کام نہیں آتی. فائٹ کرنا تو کبھی آئی نہیں تھی، ڈیفینس کرنا تو کبھی سیکھا ہی نہیں تھا. تو اللہ نے تو بہت کچھ سکھایا ہے دنیا میں، رہنا کیسے، سروائیو کیسے کرنا ہے، نمٹنا کیسے کافروں سے، منافقوں سے، دشمنوں سے، دوستوں سے کیسے رہتے ہیں، کافروں سے کیسے بات کرنی ہے، دشمن اسلام سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے مومن بھائی بہنوں سے کیسے بات کرنی ہے، منافقوں سے کیسے نمٹنا ہے، سب کچھ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. اور پریکٹیکل طور پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا کہ وہ کیسے رہتے تھے، ان کا بیہیویئر، ان کا سلوک، ان کی بات چیت، ان کا اسٹائل کیسا ہوتا تھا، کس کے ساتھ، ان کے اپنوں کے ساتھ کیسے تھے، غیروں کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ کیسے تھے، کسی پہ ناحق کرنے والوں پہ کیسے تھے، اسلام پر عمل نہ کرنے والوں کے ساتھ وہ کیسے تھے، اللہ کی حدود کو توڑنے والوں کے ساتھ وہ کیسے تھے. سب کچھ تو انہوں نے کیا ہے. ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پریکٹیکل طور پہ نہیں کیا جاتا، سکھایا کیا جائے گا. سکھانے والے ہیں، کتابوں میں کتابیں بھری ہوئی ہیں، اسکول میں رٹے لگوا دیے جاتے ہیں، پیپر میں پھرے لگا دیے جاتے ہیں، اسکول کے باتھ روموں میں اسلامیات و قرآن کی آیتیں پھٹی ہوئی حالت میں یا جوتوں میں رگڑ کے، موزوں میں گھسڑ کے پھینکی جاتی ہیں، پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. یہی اسی دنیا کے اندر بات کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں. باقی جو ہوتا ہے وہ تو اس سے ہائی لیول اور اوپر لیول کا ہے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ قرآن گٹر کی اندر، نالیوں کے اندر قرآن کے پیپر پھٹے ہوئے پڑے ہوئے، سڑکوں پہ پڑے ہوئے قرآن پھٹے پھٹے حالت میں، یا ایسے ہی بکھرے ہوئے میدان کے اندر پڑے ہوئے. اس پہ تو میں نے اپنی ویڈیو بھی بنائی تھی ایک ماضی میں. سو اور یہاں تک دیکھا کہ اخبار اسکول گھروں میں آتے ہیں تو جی اس کو اخباروں کے اندر ریپر بنا کے اپنا برگر چپس کھا کے اور پھر اخبار کو کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیا، اور اس آیت اس پہ لکھی ہوئی ہوتی تھی. خود ایک فیملی کو میں نے یہ بات بار بار کئی مرتبہ بتائی، تب جا کے ان کی کھوپڑی میں بیٹھا انہوں نے اخبار منگوانا ہی بند کر دیا جب یہ بات ان کو سمجھ میں آئی کہ وہ کر کے آ رہے ہیں. مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں ان فیملی کو، مجھے پتا ہے تو ان کو بتاؤں، ایسا نہ میرے اوپر پڑ جائے کہ عذاب کوئی کہ تمہیں پتا تھا کیوں نہیں بتایا انہیں کہ آیت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. خیر اب ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، سمجھ میں آ گیا انہیں. لیکن یہ تو خیر ایک گھر کی بات ہے نا کہ ایک فیملی کو سمجھ میں آئی ہے، تو اخبارات چھاپنے والوں کو عقل نہیں آ رہی کہ وہ کونے میں ایک چھوٹی سی لائن پہ لکھ دیتے ہیں آیات. اپنی ہیڈ لائنیں تو بڑی بڑی ہیں اور اللہ کی بات آ جائے تو کونے میں گھسڑ کے سائڈ میں ڈال دو. جس طرح وہ میڈیا والے جن پر میری کئی ویڈیو بن چکی ہیں، یہی محکمہ موسمیات والی ٹائپ کی باتیں، جہاں وہ آتا ہے جی وہ موسم بارش آئی نہیں، یوں نہیں ہوئی نہیں، کہیں پہ اللہ کا نام نہیں آتا کہ اللہ چاہتا ہے تو بارش آتی ہے، اللہ کر رہا ہے بارش یا نہیں کر رہا، موسم بدل گیا، موسم یوں ہو گیا، موسم وہ ہو گیا. ارے جو کر رہا ہے اس کے بارے میں تو بتاؤ نا، وہ نہیں کرتے. اس لیے خیر یہ ہے نتیجہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم حاصل کرنے کا، مینرز سے خالی، پریکٹیکل طور پہ بالکل نالائق. ہاں ایک چیز کے اندر بہت لائق ہے، وہی جو کام کرنا ہے، لیکن اس میں بھی سب لائق نہیں ہے. وہی ہیں جو محنت کرتے ہیں. جیسے کہ کیا اب مثال وہ بھی بتا دیتا ہوں، جیسے کہ پڑھ بہت کرنا، منہ چلانا بہت آتا ہے، بکواس کرنی بہت آتی ہے، بدتمیزی کرنی بہت آتی ہے، کسی کو ذلیل کرنا بہت آتا ہے، کسی کی غیبت کرنی بہت آتی ہے،
کسی کے اوپر چیخنا چلانا بہت آتا ہے، اپنی منمانی کرنی بہت آتی ہے، ڈسکو ڈانس کرنا بہت آتا ہے، ننگے ناچ دیکھنا بہت آتا ہے، راتوں کو راتیں کالی کرنی بہت آتی ہے. سمجھ گئے نا کالی کرنے سے مراد؟ ہاں وہی راتیں کالی کرنی بہت آتی ہے. کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کمرے بند لاک کرنے آتے ہیں، سب آتا ہے. ان تمام معاملات میں ہوشیار ہیں. اپنی ذات تک اپنا فائدہ ہے تو دوسرے سے کام بھی کرائیں گے، یار وہ پانی لا دینا، یار یہ کر دینا، وہ کر دینا، آرڈر جاری کرنا. لیکن اگر اس نے منع کر دیا تو دشمن بن جائیں گے. تو نے میری بات نہیں مانی، کیوں بھائی تیرے باپ کو نو کرے گا اگلا، خود کر لے تو کوئی ڈیزیبل ہے کیا؟ ایک کس قسم کی نسل پروان کروائی جا رہی ہے معاشرے کے اندر. ان کے اوپر آرڈر جاری کر کے ان کو بالکل پیس کر. والدین ظلم کرتے ہیں، پہلے ان کو کافر مشرک بنا دیتے ہیں، پریکٹیکل طور پہ کافر مشرک بنا دیا جاتا ہے. ان کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے وہ بدزن اور باغی تو بچپن میں ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ پریکٹیکل ان کا والدین کے ساتھ بیہیویئر بتاتا ہے. وہ چڑے ہوئے ہوتے ہیں، اندر سے غصہ ہوتا ہے. کہاں نکالیں؟ ماں باپ تو چیخ چلا کے بچے پہ نکال دیتے، بچہ کہاں نکالے؟ بچہ چیخے تو کہ خبردار خبردار، ریئیکشن سے بھی روک دیا جاتا ہے. اتنے ظالم اور منافق ہیں آج کل کے بہت سارے والدین. اور یہ وہی ہیں، انہیں کی بات کر رہا ہوں، اسکول کالجوں کے پڑھے ہوئے، ڈگریاں لیے ہوئے، جو اپنی محفلوں پہ بیٹھ کے بڑے میٹھے بنتے ہیں، لوگوں سے باہر نکلتے ہیں تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ بنتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے مہنگے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں. ان کی حالتیں بتا رہا ہوں، دو کوڑی کی بھی اوقات نہیں ہے ان لوگوں کی. جانوروں سے بدتر ان کے بیہیویئرز ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، جن کی ہوتی ہے ان کو پتہ ہے، لیکن شعور 2% کا بھی نہیں ہے. پھر بھی خود کو پرہیزگار سمجھتے ہیں. کیوں؟ وہ جو نمازیں یہ ادا کرتے ہیں ٹکرے مارنے کی، جو ان کی نمازیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی، نہ فرض کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ سنت موقدہ کا پتہ، کچھ نہیں پتہ ہوتا. غلط وضو، غلط غسل، غلط نماز، اس کو نماز بھی سمجھتے ہیں. اس سے بھی بڑی جہالت تو یہ ہے، اپنی نماز کو نماز سمجھتے ہیں. اور غلط نماز ہے، اس لیے ان کو نماز ان کی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی بھی نہیں ہے، کیونکہ غلط نماز کہاں سے روکے گی؟ وہ تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی. نماز کے فرائض ہی پورے نہیں ہو رہے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ نماز تو ٹوٹی ہوئی ہے. ان کی تو ٹوٹی ہوئی نماز ہے، ان کو نماز دیکھتے اور بچوں کو کہیں گے نماز پڑھو. ان کو سارا اسلام نماز میں نظر آتا ہے. یہ میں تو سب چیزیں پریکٹیکل لائف کی بتا رہا ہوں. نماز پڑھو، کیوں پڑھو؟ بس نماز پڑھو، نماز نماز. ان کے لیے سارا اسلام صرف نماز ہے. کیوں؟ ان کی اپنی کھوپڑی کا سارا اسٹرکچر جو ہے نا وہ نماز میں اٹکا ہوا ہے. ایک نماز، ایک رمضان کے وہ 30 روزے، اور بیٹا عمرہ کرنے چلو، عمرہ جانا ہے، عمرہ جانا ہے. کس لیے کر رہے ہو عمرہ؟ حج حج حج. لاکھوں روپے لگائیں گے، 10 پتہ نہیں کتنے کتنے حج کریں گے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا تھا. وہاں سنت کیوں نہیں فالو کرتے؟ ان کو سنتیں فالو کرنے کا شوق ہی نہیں ہے. یہ اپنی منمانیاں کرنے والے لوگ ہیں. شادی کے ٹائم دیکھ لو، جس کی شادی ہو کچھ ہو، پورے محلے کا زینا آرام کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پورے محلے کا جینا حرام کرتا ہے. ہماری یہاں شادی ہے جی، تو پورے محلے کی تو نیند حرام کرے گا رات بھر. کئی دن تک ڈسکو ڈانس چلتا ہے. یعنی کہ خوشی کا موقع ہو تو انہوں نے انہوں نے لوگوں کی زندگی حرام کرنی ہے. یہی پڑھے لکھ کے یہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کے پڑھنے والوں نے. غم کا موقع ہو تو بھی انہوں نے دوسروں کی زندگی برباد کرنی ہے. وہ بھی مثال دے دیتا ہوں. بھیا میت ہو گئی ہے، غم کا موقع ہو گیا، ہاں جی میت ہو گئی تو ٹھیک ہے، جاؤ دفنا دو اس کو، آ جائیں گے کچھ لوگ ملنے. نہیں، باہر گلی میں ٹینٹ لگے گا. ابھی پورے محلے کو پتہ ہونا چاہیے مر گیا کوئی ہے نا. یہ بھی ٹینٹ لگے گا، گلی بند کی جائے گی، آنے جانے والوں کا راستہ بند کیا جائے گا، بلاک کیا جائے گا، جی برباد کر دیا جائے گا سب کا آنا جانا. ہمارے یہاں کسی کی میت ہوئی تو میت کو تو اپنے اندر میت بناتا نا، تو نے دوسروں کی میت کیوں بنا دی بھائی؟ یہ وہی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. یہ بار بار مجھے ریمائنڈ کرانا ہے کیونکہ میری آج کے ویڈیو کا موضوع یہی اسی بات پر. اسکول کالج یونیورسٹیوں کے پڑھنے لکھنے والوں کا معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اور بیہیویئر. اچھا، وہ جو سڑکوں کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان کھڑا ہوتا ہے دوسرے کے اوپر چالان ٹھونک دیتا ہے، تھپڑ مار رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، مفلر کھینچ رہا ہے، وہ بھی اسکول کالج یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا انسان ہے. اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ شاید یونیورسٹی اسکول کالجوں کا پڑھا ہوا نہیں ہوتا. تو یہ جو پڑھا ہوا ہوتا ہے یہ اپنے تکبر میں بہت مبتلا ہوتا ہے، اور یہ اگلے کو جاہل سمجھتا ہے، گنوار سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے کوئی جانوروں سے بھی نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کو مارا ہی نہیں تھا اس طریقے سے. اے لو پھکی، تو انجینئر محمد علی مرزا پھکیاں بولتے تھے نا، یہ پھکی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی کسی جانور کو بھی اس طریقے سے مارا تھا جس طرح سے کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کا پڑھنے والا جب اپنی وردی بدلتا ہے، یعنی کپڑے کا ڈریس تبدیل کرتا ہے، پھر وہ انسانوں کو مارتا ہے کتے بلیوں سے بھی بدتر حالت میں؟ کیسے؟ کس کو فالو کر رہا ہے؟ وہ شیطان کو فالو کر رہا ہے. وہ شیطان کا پجاری ہے، اللہ کا پجاری نہیں ہے. بٹا اس نے شیطان کا ڈالا ہوا اپنے گلے میں، شیطان نے اس کو اپنا کتا بنا کے ڈگڈگی پہ نچایا ہوا ہے اور وہ ناچ رہا ہے. وہ بھی اسکول کالج یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا ہے. جب ایک اسکول کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا جب اپنا قانون نافذ کرتا ہے
اپنا قانون کہ یہ میرا قانون ہے، اب اس پہ چلیں گے تمام انسان. تو وہ دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو فرعون ڈکلیئر کرتا ہے کہ آئی ایم دا گاڈ اینڈ فالو می اور آئی ایم سیئنگ دس از دا لا. جبکہ اس بغیرت اور ڈھکن کو اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے تھا، اور وہ اپنے عہدے پہ بیٹھ کے کہتا کہ یہ ہے اللہ کا قانون اور اب سب لوگ اس پر عمل کریں گے اور اس پر عمل کروایا جائے گا. اور اس پر وہ اپنی ساری حکومت کو، آرمی کو، پولیس کو لگاتا کہ لاؤ لوگوں سے عمل کراؤ، تاکہ اللہ بھی خوش ہوتا کہ یہ بندے کو میں نے عہدہ دیا اور اس نے میرے قانون کو امپلیمنٹ کروا دیا دنیا میں. وہ یہ نہیں کر رہا. اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اس نے اسکول کالج یونیورسٹی کو پڑھا ہوا ہے. چلو پھکی. اگر کبھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھا ہوتا اور ساتھ میں ورلڈلی اسکلز بھی اس نے لے لی ہوتی تو دونوں کو کمبائن کر کے وہ کچھ تو کر ہی لیتا نا. پر یہ ہو نہیں سکا نا اس سے. اب کیا کرے، شیطان نے نمرود، فرعون، قارون، شداد ایسے ایسوں کو گمراہ کر کے مار دیا کفر پر. مر گئے نا کفر پہ، چلے گئے اپنے ان کی وہ اور ان کے سارے وہ لواحقین جو ان کے پیروکار تھے اور جو ان کے رشتہ دار تھے، وہ سب جو ان کو اندھا دھند مانتے تھے آنکھ بند کر کے، وہ سب گئے سیدھے جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے برباد کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو. اور آج کی نسل کے بھی لوگ اپنے آپ کو ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں، الٹیمیٹلی وہیں جا رہے ہیں اور خود جا رہے ہیں، لیکن اسکول کالج یونیورسٹی پڑھنے کے بعد جا رہے ہیں. تو اس ایسی اسکول کالج یونیورسٹی جو انسان کو یہ شعور نہ دے سکے کہ دین سچا کون سا ہے، خدا سچا کون سا ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے، صبح اٹھنے سے لے کے صبح اٹھنے کے بعد شام کو رات سونے تک میں نے کیسے رہنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، میں نے کیسے خیال رکھنا ہے کسی کا سکون خراب نہ ہو میرے ساتھ رہنے والے کا، میرے فون سے، میرے موبائل سے، میرے شور سے. میں کہیں باتھ روم جا رہا ہوں، میں کہیں کچن میں جا رہا ہوں تو کچھ جگہ گندی نہ ہو جائے، میں کھا لوں تو کوئی چیز پھینک نہ دوں، صفائی کا خیال وہ نہ رکھے. جانوروں سے بھی بدتر حالت میں رہے. کتا بھی جگہ صاف کر لیتا اپنی کہیں بیٹھے ہیں. بلیوں والی حالت ہے کہ جہاں بیٹھ کہیں ضرورت پڑی جہاں وہاں بیٹھ کے پخانہ کر دیا اور پخانہ کر کے چل دیا. تو یہ والی حالتیں نظر آتی ہیں بہت سوں گی. پھر ان چیزوں کے خیال کے لیے جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے وہ نوکر چاکر رکھ لیتے ہیں صفائی کے لیے. پھر نوکر چاکروں سے وہ ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ نوکر چاکر میرے خیال مجھے ایسا لگتا ہے ان کے بیہیویئرس کو دیکھ کے کہ نوکر چاکر اسلام ہی چھوڑ دیں گے اگر مسلمان ہو. کہ یہ اور غیر مسلم اگر نوکر چاکر ہو وہ تو کبھی اسلام میں ہی نہیں آئیں گے ان کے بیہیویئرس کو دیکھ کے. یہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کے پڑھنے والوں کے بیہیویئرس کو دیکھ کے یہ اسلام ہے نا بھیا، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. بہرحال یہ تھی کچھ باتیں مجھے کرنی تھی، اس لیے کہ میں نے اسکول کالج یونیورسٹیوں کے جو پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کے بیہیویئرس اور سلوک کو دیکھتے ہوئے، پلس انہی لوگوں نے دین پڑھنے والوں کو اپنے سامنے بڑا معمولی ڈکلیئر کیا ہوا ہے معاشرے کے اندر. ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر، ان کو گالیاں دیتے ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر، ان کو دو کوڑی کا سمجھتے ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر، ان کو ملا ملاٹے اور دقیانوسی بیکورڈ کہتے ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر، ان کے کپڑوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کر. اگر ان کا پردہ ہے تو بکواس کرتے ہیں ان کے خلاف، ان کا امامہ شریف پہنا ہوا ہے تو ان پہ بکواس کرتے ہیں. اگر اچھے وہ پڑھے لکھے ہوں خود بھی، وہ بھی بھائی پڑھنا علم حاصل کرنے کی میں مخالف نہیں ہوں. ابھی یہ بھی تو بات پوری کر دوں نا. علم حاصل کرنے کے مخالف میں مجھے تو خود پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے الحمدللہ، پڑھنے کا لکھنے کا بہت شوق ہے. میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ مینرز کدھر ہیں آپ کے، مینرز کا ویئر آر دا مینرز، اخلاق کدھر ہیں. جب آپ اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر رہے ہو، اپنی ماں سے بات کر رہے ہو، بھائی سے بہن سے بات کر رہے ہو، اپنے باپ سے بات کر رہے ہو، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ نے ہیڈ فون نہیں لگایا ہوا، آپ دوسرے کا سکون برباد کرو. مینرز کہاں ہیں؟ کھانا کھا کے وہیں پلیٹیں پھینکی ہوئی ہیں آپ نے، ماں اٹھا رہی ہے، سردیوں میں ماں برتن دھو رہی ہے، خود وہ جانوروں کی طرح کھا کھا کے وہیں پہ برتن، وہیں پہ چیز، وہیں پہ گلاس، وہیں پہ کچھ، اور ماں اٹھ رہی ہے، بوڑھی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وہ اٹھا رہی ہے، وہ دھو رہی ہے، وہ صفائیاں کر رہی ہے. ماں کو غلام بنا کے، غلام سمجھا ہوا ہے. اماں ناشتہ بنا کے تو دے دو یار، اچھا ماں بنا کے لا دے گی تو اس میں مسالہ اتنا تیز ہے، ماں کے ساتھ سلوک اتنا گھٹیا کہ لعنت بھیجنے کا دل چاہتا ہے انسان کا ایسی اولاد پر. اور یہ وہ اولاد ہے جو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہے یا پڑھ چکی ہے. اچھا اس میں قصور والدین کا بھی ہے. انہوں نے فوکس کدھر کیا تھا، بس اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، کیونکہ ان والدین کو بھی شعور نہیں تھا کہ یہاں پر شعور اور مینرز اور ایتھکس اور یہ چیزیں نہیں دی جاتی ہیں. یہاں بزنس چل رہا ہے پیسہ لینے کا، بس پیسہ نکالو لوگوں کی جیب سے. اسکول کے نام پہ بھی پیسہ لو، کالج کے نام پہ بھی پیسہ لو، یونیورسٹی کے نام پہ بھی پیسہ لو. پیسہ چلتا ہے یہاں، پیسہ. لاکھوں روپے دیتے ہیں اپنی اولاد کو کچھ قابل بنوانے کے لیے. کیا قابل بننے کے لیے اسکول کالج یونیورسٹی جانا ضروری تھا؟ الحمدللہ
اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یونیورسٹی کو ڈراپ مارا تھا، الحمدللہ نہیں کیا، تو سمجھ میں آ گئی تھی، تب تک سمجھ میں آ گیا تھا، پہلے بھی سمجھ میں آتا جا رہا تھا لیکن تب زیادہ سمجھ میں آ چکا تھا ایٹ لیسٹ، اور وہ تو اللہ کی مشیت کہ اس نے وہ راستہ ہی نہیں جانے دیا، وہ راستہ کھلنے ہی نہیں دیا، ایسے ایسے بلاکیج بنے، ایسے ایسے سچویشن پلٹ گئی کہ وہ راستہ ہی ڈراپ ہو گیا، الٹیمیٹلی ڈراپ کرنا ہی پڑا، چھوڑو بھائی اب آگے بڑھتے ہیں لائف میں، کچھ اور کریں گے، کیوں؟ سمجھ میں آ گیا، اور آج سمجھ میں آتا ہے، بہت سمجھ میں آتا ہے کہ کون کس کو ڈیگریڈ کر رہا ہے۔ دین پڑھنے والوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے، جب کوئی دین پڑھنے والا انگریزی میں بات کر رہا ہوتا ہے تب بھی مائنڈ رجسٹر نہیں کرتے اس کے حلیے کو دیکھ کے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کو لے لو، انہوں نے کتنے اردو میں لیکچر دیے، کتنا ان کا کام ہے، لیکن مائنڈ میں رجسٹر نہیں ہوتا بندہ کوئی بھی جب تک وہ انگلش کے تڑکے نہ لگا رہا ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے لو، ان کی اردو میں باتیں ہیں، اردو میں سب کچھ ہے، اتنا کام ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب ان کا قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ لو ذرا انگریزی میں، پتہ لگتا ہے بندے نے ہاں جی انگریزی میں کام کیا ہے، انگلش اچھی ہے، پڑھا لکھا بندہ۔ یہ ہو گیا ہے مائنڈ سیٹ، ایک ایسی قوم کا جو غلام بن گئی ہے اردو زبان کو معمولی سمجھ کر انگریز والوں کی۔ پتہ نہیں انگریزوں نے کون سا راج کیا تھا، کتنا راج کیا تھا، کیا انہوں نے اپنی اثرات چھوڑے ہوئے معاشرے پر کہ آج بھی اس کی گونج نظر آتی ہے۔ وہ ایک تھی ایک مووی، اس میں کہتا ہے ایک تھپڑ کی گونج، یہ گونج باقی رہے گی، گونج باقی ہے، ہمیں تو نظر آتا ہے، پتہ نہیں کسی کو نظر آتا ہی نہیں آتا۔ وہ منٹو کی کتابیں لوگ سناتے، منٹو نے ایسا لکھا معاشرے پہ ویسا لکھا، وہ تب منٹو کا دور تھا، آج کوئی منٹو جیسی باتیں لکھ تو کیا، ہاں لکھ دے تو گیا وہ جیل میں، بلکہ شاید پھانسی لگے گی اسے سیدھی، کیونکہ معاشرے کو ننگا کر رہا ہے نا، وہ معاشرے کی برائیوں پہ بات کر رہا ہے، وہ برائیاں جس پر اسلام کی طرف سے حکم برائی کو ہاتھ سے روک دو، نہیں تو زبان سے روکو، ورنہ دل میں برا جانو، جو کہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ لیکن معاشرے میں کون سے دور میں؟ یہ وہ دور جہاں اختتام کے وقت کے لیے یہ بھی بتایا گیا ہے حدیثوں میں، جو ہمیں اسلام سے پتہ لگتا ہے کہ آخر وقت کا وہ وقت جب دیکھو لوگ ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کے پھر رہے ہیں، اپنی رائے کو ہر کوئی افضل سمجھ رہا ہے، اور جی یہی جو کچھ چل رہا ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی، چوری چکاری، سب کچھ چل رہا ہے، اس وقت میں انسان اپنے ایمان بچانے کے لیے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، اپنے آپ کو بچائے، اسے اپنا آپ بچانا مشکل ہو جائے گا، اپنا ایمان پہ چلنا ایسا ہے جیسے ہاتھ کے اوپر انگارے رکھ لیے اس نے، جل رہا ہے وہ، ڈیفینیٹلی آج کا دور وہ ہے، اور وہ دور جس میں اگر کوئی کسی کی برائی پہ دیکھ کے اتنا بھی بول دے گا، مثال کے طور پہ کہ وہ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کسی جگہ پر، جیسے سڑک کے اوپر کوئی چما چاٹی کر رہا ہے، ایک بات کر رہا ہوں، آج کل تو بڑا کامن ہو رہا ہے یہ سب، تو وہ بندہ ان کو صرف یہ کہتے ہیں بھائی کہیں سائڈ پہ چلے جاؤ، منع نہ کرے کہ نہ کرو، نہ کرنے پہ تو وہ لڑنا شروع کر دیں گے اس سے، جب انسان کسی کو منع کرتا ہے تب اگلے کے اندر غصے کی انگارے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں ریونج لینے کے لیے، تو انہوں نے ہمیں منع کیسے کیا؟ اس لیے ظالم بادشاہوں کو جب کوئی منع کرتا تھا غلط کام سے تو وہ اسے قتل کروا دیتے تھے، یہ ہے نفس کا ریئیکشن ہوتا ہے، سائیکالوجی ہے یہ۔ اور نیکی کا حکم دینا اس پہ اتنا غصہ نہیں آتا، بندہ کہے گا بھائی مت یہ کام، بھائی یہ کام گناہ ہے بلاغ وغیرہ ہے تو اچھے کام کیا کرو، یہ غلط کام ہے، اس پہ اتنا نہیں ہوتا، منع کرنے پہ ریئیکشن آتا ہے، لیکن آپ اس کو منع نہیں کر رہے، آپ صرف یہ کہیں گے بھائی کہیں سائڈ پہ چلے جاتے، یہ چیز، جیسے کسی کو تیز آواز میں آپ میوزک لگاتے ہوئے سنو جس سے سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ اس کو اگر بولو بھائی آواز ہلکی کر لو، یہ نیکی کا حکم ہے، آپ کہہ رہے ہیں تیز آواز میں تیز آواز نہ کرو، یہ منع کرنا ہے، اس پہ وہ زیادہ غصہ کھائے گا اور ہو سکتا ہے اگلی بار جان بوجھ کے کرے گا، خنس میں، بغض میں، عداوت میں، دشمنی میں، اندر وہ دشمنی پال لے گا آپ سے، آپ کر کے دیکھ لو، تو ٹرائی کر کے دیکھ لو، نیک طبیعت ہوگا تو مان لے گا، سمجھ لے گا، لیکن اگر شیطان کا غلام ہے تو وہ الٹا وہی کام زیادہ کرے گا، آپ کو جلانے کے لیے، تپانے کے لیے، ستانے کے لیے، اور وہ اپنی آخرت پر بات کر لے گا۔ پہلے بات پوری کروں پھر ایک اور بات جوائن کرتا ہوں اس پر، ایک عمل کرنے والی جو ایک عورت تھی جو جہنم میں کس وجہ سے گئی، یہی چیز سمجھاؤں گا، لاجک فٹ کروں گا اسی پہ، کہ یہ وہ دور جس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ ایک شخص جو اس طرح کسی کو منع کرے گا نا بھائی سائڈ پر، وہ بھی اس لیول پر ہوگا ان لوگوں کے اندر، کس لیول پر کہ جیسے صحابہ کرام کے دور میں 50 صحابہ کرام کو جو ثواب ملا کرتا تھا کسی نیکی پر، 50 صحابہ کرام کا ثواب وہ اس بندے کو اکیلے کو ملے گا آخر کے دور والے کو، برائی پہ منع کرنے کی وجہ سے، برائی سے صرف اس بات پر
یعنی کہ اس وقتوں میں لوگ یہ بھی نہیں کہتے ہوں گے ایک دوسرے کو، اس وجہ سے. یہ آخر وقتوں کی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ آخر وقت اب چل رہا ہو، کیونکہ معاشرے میں تو یہی ہے. آپ کسی کو کچھ، اب تو ہیومن رائٹس اور وائلیشن کے نام پہ ایسے ایسے قانون بن گئے کہ آپ نے اگر کسی کو مطلب کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ کے بھی منع کیا تو آپ کو بولا جائے گا کہ آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے، کہ وہ تو ان کا پرسنل میٹر ہے. ہو دا ہیل آر یو، کیوں تم کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے؟ جس طرح وہ دوسرے ممالک کی جب ساحلوں پر جب عورتیں ننگی لیٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے تو کامن ہے نا بیٹھے ہوئے، ہر سب کچھ چل رہا. اب وہاں ایک بندہ اگر آ جائے، کوئی مومن، ایک بات کرتا ہوں، اور وہ اس نے دیکھے یہ کیا شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، تو شیطان نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا، سارے ہی شیطان کے غلام بنے ہوئے. تو جب وہ بندہ یہاں پہ وہاں پہ جا کے اگر بولے گا تو سب سے پہلے پولیس پکڑ کر اس کو لے کے جائے گی وہاں سے. آ جا بیٹا سائڈ پر، تجھے کیا تکلیف پڑی ہوئی تھی ہمارے ساحلوں پر آ کے، تو جو ہے نا تبلیغ کر رہا ہے، تو جا کے یہاں پہ بتا رہا ہے، تو وہ ہے کون؟ وہ تو گیا بیچارہ. کس بات پر؟ اس بات پر کہ وہ ان کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ غلط کام ہے، برا کام ہے، شیطانی کام ہے، اس پہ تم لوگوں کو سزا ملے گی آخرت میں، برباد کر دے گا اللہ تم لوگوں کو ان گھٹی حرکتوں پہ. یہ کیا ننگا پن فحاشی ہے. اور وہ اس میں بھی اس کو روکنے والی جو پولیس ہوگی وہ بھی کون سی؟ جو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھی لکھی ہوگی. ہاں یہ پتہ لگا کہ یہ جو پاتھ وے ہے نا، یہ زیادہ تر تباہی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، ایٹ دا اینڈ جہنم مل جاتی ہے. اگر کوئی اسی راستے پہ چلتے چلتے بچ جائے اور دین سمجھ لے، سیکھ لے، مینرز آ جائے، اسلام کے مطابق ہو جائے، تو وہی چیز اس کو امپاور کر دیتی ہے. اس بات پہ کوئی وہ نہیں ہے. ایک سائنٹسٹ، ایک ایسا شخص جو فزکس کیمسٹری بایولوجی کو پڑھتا ہو لیکن ایمان والا ہو، اس کے تو ایمان میں اضافہ ہوگا ان چیزوں سے. اور ایک شخص جو ان چیزوں کو پڑھتا ہے اور خدا کا انکار کر دیتا ہے، اس کے ایمان میں کیا اضافہ ہوگا؟ اس کی تو بربادی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم کدھر لے کے جاتی ہے؟ کدھر لے کے آ رہی ہے؟ جہاں پڑھنے کے بعد دماغ بھی کام نہیں کرتا انسان کا لائف کے لیے. باتیں بڑی اچھی اچھی کرے گا، اسلام کی بات یہ وہ، لیکن عمل میں انڈا. عمل کی بات اصل ہو رہی ہے یہاں پر. پریکٹیکل طور پہ زیرو ملیں گے زیادہ تر لوگ، پریکٹیکل پہ زیرو ہے. منہ سے کہہ رہا ہوگا کہ دیکھو یار لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور خود بھی ویسے ہی ہوگا. منہ سے کہہ رہا ہوگا یار اس کو دیکھو کتنی تیز آواز میں گانے سن رہا ہے، خود بھی وہی کر رہا ہوتا ہے. اچھا خود کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، دوسرا کر رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. بھائی تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بھی تو وہی کام کر رہا تھا. نہیں مطلب اپنے آپ کو، وہی میں نے کہا نا، منی گوڈس بنے ہوئے آج کل زیادہ تر. وہ کہتے ہیں جی ہم کریں گے تو سب ٹھیک ہے. جیسے آج کل کے بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اوپر طبقہ ہوتا ہے، جو امیر طبقہ ہے، اپنے پیسہ دولت اور اسٹیٹس اور طاقتیں رکھنے والا طبقہ، وہ یہ سمجھتا ہے وہ جو کرے گا ٹھیک ہے. تو قانون ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قانون ان کے لیے ہونا چاہیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو ان پہ لگاؤ قانون، ان پہ، ہم پہ نہ لگاؤ. تو یہی چلتا ہے. وہ اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں اور سزاؤں سے بھی بچ جاتے ہیں، اس سے بھی بچ جاتے ہیں. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں طاقت چلتی ہے پیسے کی. ہاں جہاں پر یہ چیز نہیں چلتی وہاں پر کوئی پریزیڈنٹ بھی ہو تو اس کو بھی احتساب میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. ایسے بھی ممالک ہیں. لیکن جن ممالک میں شیطان کی پوجا چل رہی ہے اور گھمنڈ چل رہا ہے، تکبر چل رہا ہے اور شیطان کی پرستش ہو رہی ہے، وہاں پر اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور کھل کے اڑائی جاتی ہیں. اس پہ شرم بھی نہیں ہوتی، حیا بھی نہیں ہوتی. اور یہ کام کون کرتے ہیں؟ وہی لوگ اسکول کالج یونیورسٹی کے پڑھنے والے. تو کیا ملا ان کو اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم سے؟ شیطان کی پوجا، روایات، رسومات، دقیانوسی سسٹم، دقیانوسی سوچ، دقیانوسی عمل. وہ حال ان کا صبح سے شام تک کی لائف اسٹائل بتاتی ہے. حرام کی کمائیاں، حرام باتیں، حرام محفلیں، حرام گفتگو، حرام پر سب کچھ، حرام پر بینکنگ سسٹم، حرام پر ان کے سسٹم کے قانون، اور حرام ہی کے ساتھ چلتے چلتے حرام کی اولاد اور حرام کے قوانین سمیت حرام کی موت، مر کے سیدھا ہمیشہ کے لیے جہنم. اب ظاہر سی بات ہے جو حرام پر سب کچھ چلا رہا ہے، بنا رہا ہے اور اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، لڑائیاں کر رہا ہے، اس کو اللہ جنت تو نہیں دے گا نا. ایسوں کے لیے تو جہنم تیار ہے. اور اللہ نے اپنی باتیں قرآن میں کلیئر کر دی ہیں. وہ کسی کی مطلب کوئی اس بات میں لحاظ ہی نہیں کرتا، وہ سچ بات کرتا ہے، کلیئر کٹ بات کرتا ہے. یہ تو 2 نمبر مولویوں نے، میں نے جو دیکھا ہے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں ملاوٹ کر کے لوگوں کو پتہ نہیں کون سا اسلام پیش کر دیا ہے، جس میں اسلام کو ایک نرم، بہت ہی نرم و ملائم قسم کا، جو مرضی کر لو اللہ معافی کرے گا، ایسا دین بنا دیا. ایسا دین اسلام نہیں ہے. یہ تو وہ دین ہے کہ میں بھی وہ ایک بڑھیا والی بات بتانے والا تھا، وہ بھی کرتا ہوں، وہ ایک عورت والی بات. یہ وہ دین ہے، یہ بات پوری کروں کہ جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اپنی بیگم سے بات نہیں کی تھی. وہ جو اونٹ والا واقعہ ہوا تھا،
یہ ہے وہ دین. تو سختی، یہ وہ سختی والا دین ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. یہ وہ دین ہے جہاں پہ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں. کوڑے، سنگسار کرنے کی بھی سزائیں، پتہ نہیں کیا کیا. وہ ایک عورت تھی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت نمازی ہے، بہت نماز ادا کرتی ہے. روزگار نماز، روزگار کہہ رہا ہوں، نماز روزہ تقوی یہ وہ سب مطلب اپنی ذات والا. یہ یاد رکھنا، اپنی ذات والا. ارے نمازیں نمازیں نمازیں، بڑی نمازیں، لیکن الفاظ کی ایسی کہ اس اس پڑوسی کے ساتھ، اس پڑوسی کے ساتھ، اس کے پڑوسی بڑے تنگ ہیں اس سے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے. بیہیویئرس، عبادات میں ایسی ہے اور مینرز میں ویسی ہے. تو اس کے بارے میں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گی، ختم. اور ایک عورت ہے جس کے پڑوسی اور باقی سب لوگ بڑے سکون میں اس سے، عبادت اتنی نہیں ہے. ہوگی جیسے 5 وقت نماز ادا کر لی فرض کی، یہ نہیں کہ تہجد بھی اور جی اشراق بھی اور چاشت بھی اور یہ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی جی اور روزے بھی اور روزانہ کے بھی نوافل بھی اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ نہیں ہے سب. لیکن لوگوں کو بڑا سکون میں ہے اس سے. لوگ اس کی مطلب مینرز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، آپس کے میل جول کے معاملات میں، معاملات بڑے اچھے ہیں. اب جنتی، تو میٹر کیا ہوا؟ مطلب وہی والی بات ہوگی. اب میں سمجھاتا ہوں تمہیں. اب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے نماز ادا کر کے نکلا اور باہر نکل کر بلی کے بچے کو پتھر مار دیا اس نے. کسی چھوٹے بچے کو کہا اوئے اب پہ ہے تیری میں کی بھینس کی، چل چل ادھر سے. آپ دیکھو گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہوگا نہیں ہوگا؟ اب فرض کرو وہ شخص جو مسجد سے نکلا ہے وہ اس نے وردی پہنی ہوئی ہو پولیس کی. اب باہر نکلتے ٹھیلے والے کو یار دھڑاک، یہ ڈنڈا، یہ جوتا، یہ ٹھیلا اٹھا کے پھینک دیا، آپ کیا کرو گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو مسجد میں جو وہ سجدہ مار کے آیا اس کے بعد یہ حرکت کرنے پہ اس کو جنت دی جائے گی؟ اس نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پھر ہاں تھی اس نے جو پڑھی، بہت سکتا ہے وہ نماز پھر صحیح نہ پڑھی ہو. اگر اچھی صحیح نماز والا ہو تو وہ پھر اس طرح رہ نہیں سکتا. نماز کے اندر ہی احساس ہو جاتا ہے اپنے جرم کا. بندہ اسی وقت سمجھ لیتا ہے کہ میں نے کون سا کام نہیں کرنا، اللہ احساس ڈال دیتا ہے. تو یہ سمجھانا تھا کہ آپ جب کسی بھی شخص کو دنیا میں دیکھ لو، کسی بھی شخص کو، اپنے آپ کو وہ کچھ بھی کہتا رہے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں، میں آرمی آفیسر ہوں، میں فلانا ہوں، میں چیف ہوں، میں یہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں جی، اور یا کوئی غریب ہو. ہاں ہاں یہ بھی لینا نا، دونوں طبقات میں لانے. چاہے وہ کوئی بولے میں ٹھیلا والا ہوں، میں رکشے والا ہوں، کوئی بھی. آپ سے اس بندے کا بیہیویئر دیکھو کسی دوسرے کے ساتھ، اور اسپیشل بیہیویئر اس وقت دیکھو جب وہ اپنے سے کمزور کے ساتھ بات کرتا ہے. کسی غریب سے بات ہے نا، کوئی غریب ہو وہ بھی کسی دوسرے کے سامنے تو امیر ہی ہوگا نا، ہر طبقات الگ الگ ہیں. تو آپ کسی بھی شخص کو دیکھو کہ وہ اپنے سے نیچے والے سے کیسے بات کرتا ہے، اسٹیٹس میں ایسی جو چیزیں، اگر وہ اس کے اندر بہترین طریقے سے بات کرتا ہے، نرمی سے بات کر رہا ہے، پیار سے محبت سے بات کر رہا ہے، سمجھ لو اس بندے کے اندر انسانیت تو ہے، یہ بندہ ہے. لیکن اگر وہ ان کو ذلیل کر رہا ہے، ٹونٹ کر رہا ہے، مار رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے، ایسا سمجھ لو یہ متکبر بندہ ہے، تکبر والا ہے. ہاں اے بندے کے لیے خطرہ ہے. کیوں؟ اور اچھا اس شخص کو دیکھو کہ یہ اپنے سے اونچے والوں سے کیسے بات کرتا ہے، ڈر کے، جھک کے، ختم ہوگی بات. اپنے سے نیچے والے پہ دکھا رہا ہے اور اوپر والے سے ڈر رہا ہے. ایک شخص ہے جو اپنے سے جو غریب آ رہا ہے، مسکین آ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی نرمی سے بات کر رہا ہے، اور کوئی دوسرا آ رہا ہے اس سے بھی کر رہا ہے نرمی سے. لیکن برے انسانوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، تشدد، ان کے اوپر وہ دکھ رہا ہے کہ بڑا سخت ہے. ان کو وہ آسرا ہی نہیں ڈالتا. متکبرین کو وہ جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. اور جو لوگ اس لیول پہ نہیں ہیں اور ڈفرینٹ ہیں ان کے ساتھ وہ ٹھیک ہے. تو پھر آپ دیکھو گے کہ یار یہ سب کے ساتھ ایسے رہتا ہے. لیکن جو لوگ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں، شیطان کی سپورٹ کر رہے ہیں، شیطان والوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور شیطانی کاموں میں انوالو ہیں اور ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں اور شرم نہیں کرتے، ان کے ساتھ یہ کرتا ہے تو بالکل ٹھیک کرتا ہے. یہ ان کا غرور توڑتا ہے، یہ ان کو ان کی اوقات دکھاتا ہے کہ تو یو آر نتھنگ، تم تو کوڑی کے بھی نہیں ہو میرے سامنے. اور باقی لوگوں کے ساتھ وہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے. تو یہ بھی چیز ہے. لیکن یہ چیزیں ملتی ہی کہاں سے؟ یہ چیزیں سیکھنے کو کہاں سے ملیں گی؟ اصل تو چیز یہ ہے، علم. علم کتابوں کے ذریعے بھی ملتا ہے اور لوگوں سے بھی ملتا ہے، حالات سے بھی ملتا ہے، واقعات سے بھی ملتا ہے، مشاہدات سے بھی ملتا ہے، ماضی سے بھی ملتا ہے، فیوچر کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے سے ملتا ہے.
قرآن سے بھی ملتا ہے، حدیث سے بھی ملتا ہے، فزکس سے بھی ملتا ہے، کیمسٹری سے بھی ملتا ہے، کمپیوٹر سے بھی ملتا ہے۔ علم تو زمین پر غور و فکر کرنے سے بھی ملتا ہے، چیوٹیوں پہ غور و فکر کرنے سے مل جاتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے تو کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے، اور کوئی فکس سورس بھی نہیں ہے کہ یہیں سے علم ملے گا باقی کہیں سے نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں نا سارا علم قرآن میں ہی ہے، ایسا نہیں ہے، ورنہ پھر مجھے کیمسٹری، کمپیوٹر اور فزکس کے قوانین اور یہ ساری چیزیں قرآن میں دکھا دو، نہیں ہے۔ اب بھائی جو چیز جہاں ہے، جس نے جو حاصل کیا ہے، جس نے جو ایکسپینڈ کیا ہے اور سیکھا ہے، وہ وہیں بتائے گا نا اس کو۔ یہ تو خود جہالت کی بات ہے جب کوئی کہتا ہے ساری چیزیں یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، تو دکھا دو میتھ کا فارمولہ قرآن میں کہاں لکھا ہے 2+2 4؟ وہ تو عربی میں ہے کلام، اس میں 2+2 4 کہاں لکھا ہے؟ یہ چیز ہے کمپیوٹر کا کون سی چیز اس میں لکھا ہے کہ ڈاس کیا ہوتی ہے، ونڈو کیا ہوتی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے، وہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ یہ بیتو کی باتیں، جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ جو چیز جتنی ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہتا ہوں علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسکول کالج یونیورسٹی جانا ضروری نہیں ہے، ورنہ لکیر کے فقیر بن گئے، پھر لکیر کے فقیروں جیسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر ایسے لوگ مل کے آتے ہیں جب جس طرح تعداد میں تیار ہو رہے ہیں اسی تعداد میں معاشرے میں آ رہے ہیں، اسی تعداد میں معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اسی تعداد میں معاشرے میں بے چینی بھی بڑھ رہی ہے اور بربادی بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ کب ٹھیک ہوگا؟ جب سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں گے اور اسلام کے مطابق اپنے آپ کو درست کر لیں گے، بس تبھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ اپنی منمانی سے تو کچھ بھی نہیں ہونا، بگاڑ ہی ہونا ہے۔ کیونکہ اللہ سے زیادہ ہیومن سائیکالوجی کوئی نہیں جانتا۔ جو اس نے طریقے بتائیں اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے پریکٹیکل طور پہ امپلیمنٹ کیے تھے، انہوں نے ایک اسٹیبلش کر دیا تھا نا معاشرہ جس میں امن تھا۔ کسی کو ماڈل چاہیے تو وہ ماڈل کاپی کر لے، کاپی پیسٹ کے تو ویسے ہی آج کل بہت ماہر ہیں۔ جب ایک بزنس ماڈل سکسیزفل ہوتا ہے تو اگلے کو پتہ ہوتا ہے اس کا بزنس چل رہا ہے، سکسیزفل ہے، یہی فارمولہ لینا ہے۔ ڈوٹا 2 کی مثال دوں گا، میں گیمر ہوں تو گیمنگ سے مثال دے کے بات بھی ختم کروں، باقی تو میں کر چکا ہوں ساری باتیں۔ ڈوٹا کے اندر ایک میپ تھا 3 لین کا، ٹھیک ہے، وہ ماڈل سکسیزفل ہو گیا۔ اب وہ تھا فورج، کیا تھا، آئس فروک تھا، آئس فورج نام تھا اس کا، آئس فروک اس نے بنایا تھا کسی نے۔ وہ ماڈل سکسیزفل ہو گیا، اس کا ہٹ ہو گیا ڈوٹا اس سے، ورنہ میپ تو ورلڈ وار کرافٹ کے میپس تو بہت سارے تھے، لیکن وہ میپ پاپولر ہوا، اور ایسا پاپولر ہوا کہ اس میپ کی بنیاد پہ ڈوٹا مشہور ہوا، اور ڈوٹا کو دیکھتے دیکھتے بہت سارے ریپلیکیٹ کاپی کیٹ نکلے، تو پھر ہیروز ایوالڈ، اور جی وہ ارینا آف ویلر اور پتہ نہیں کون کون سے گیم نکل کر آئے، اور آج وہ باقاعدہ الگ الگ برانڈز بنی ہوئی ہیں بڑی بڑی، اور ہر برانڈ کے گیم میں یہ جی کئی کریکٹرز موجود ہیں، اور ہر کریکٹر کے اسپیلز ہیں، ایبلٹیز ہیں، ٹیلنٹس ہیں، اسکلز ہیں، اور پلیٹ فارمز ہیں، موبائل الگ، پی سی الگ، لیپ ٹاپ الگ۔ یہ ہو رہا ہے، وہ سکسیزفل تھا نا، اسی کو لے کر اپنی برانڈ کے ساتھ ری برانڈ کرتے ہوئے لے کے آ گئے، کریکٹر ڈفرینٹ کر لیے، لیکن بس وہی دیکھا دیکھی چل رہا ہے۔ تو بھائی آپ اسلام کو، آپ کو پتہ ہے جب ایک پریکٹیکل طور پہ ایک معاشرہ کیسے اسٹیبلش ہوگا جہاں پہ امن ہونا چاہیے، ایک عورت کو سکون، اور رات کے 2 بجے بھی نکلے تو اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ایک بندے کو پتہ ہو کہ اس کے گھر میں اگر کروڑوں روپے رکھے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہائے 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 ہائے، ایک بچے کو پتہ ہو کہ میرے اوپر میرے ماں باپ ظلم نہیں کر سکتے، چیخ نہیں سکتے بلا وجہ، ٹیرر نہیں ڈال سکتے، دھمکی نہیں دے سکتے تجھے ماروں گا تجھے پیڑ، بچے کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں جاہل والدین، پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں اس کا دماغ، یہ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھنے والے وہ لوگ، وہ والدین ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کا بھی رخ نہیں دیکھا، لیکن بچوں کو نرمی سے، پیار سے، محبت سے پال کر ایک اللہ والا بندہ بنا کر معاشرے میں نکالا، اس بچے کو علم بھی حاصل کروایا، ہنر بھی سکھوایا، اور بچہ علم کے مطابق عمل کر رہا ہے، اچھا انسان ہے، اور حلال آمدنی کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور خود کو جنت میں جانے کے قابل بنا رہا ہے، وہ بچہ پھر زیادہ بہتر ہے، اور وہ والدین زیادہ عزت کے لائق ہیں بنسبت ان کے جو اسکول کالج یونیورسٹی پڑھ رہے ہو، پھر یہ حال ہے۔ ہاں اگر کوئی اسکول کالج یونیورسٹی پڑھنے کے بعد ایسا ہو گیا جیسا میں نے ابھی پہلے بتایا کہ وہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے لیکن حلال آمدنی کما رہا ہے، ہنر سیکھے ہوئے ہیں، اور مینرز بھی اچھے ہیں، تو بھائی تو زیادہ اچھی بات ہے کہ چلو وہ اس ایک گھٹیا چیز کے اندر سے ہوتا ہوا آنے کے بعد بھی اچھا بن گیا، اس کا مطلب اس نے محنت زیادہ کی ہوگی، ورنہ اس سسٹم میں آگے کچلنے کے لیے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی، برین ڈیمیج کرنے کی کوئی کسر نہیں ہوتی، رٹا لگا لگا کے تھوپ دینے کی کسر نہیں ہوتی، پریشرائز کرنے کی کوئی کسر نہیں ہوتی، مینٹل ٹارچر کرنے کی کوئی کسر نہیں ہوتی، اور پیسہ کھینچنے کی بھی کوئی کسر نہیں ہوتی۔ دھندا ہے پر گندا ہے یہ، نو گندا ہے پر دھندا ہے یہ، بزنس ان دا نیم آف ایجوکیشن۔